أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So as far as I remember, we had finished this 26th verse of Surah Al-Mu'minun. They're still in holiday mood. چلیے سجدہ دانش کوئی ریویژن کریں. السلام علیکم سر. کالا رب انصرنی بما کذبون. کالا سے سر یہ پیچھے سے ہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بات ان کی چل رہی ہے، انہیں کا مقالہ. کالا جو ہے یہاں ان کا جو فائل ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پہ ہی ہے. کالا ہی سیڈ، انہوں نے کہا. یہاں سے آگے مقالہ شروع ہو جائے گا. ربی حرف ندا اور منادا ہے. انصرنی یہاں سے فعل امر شروع ہو رہا ہے اور دعائیہ جملہ ہے یہ. انصرنی نصرہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور نی جو ہے یہ مفعول ہے. سو فعل اور فاعل. انصرنی مطلب فعل ہوگا آپ مدد کیجئے، نی مفعول بہی ہے آپ مدد کیجئے میری. بما با جو ہے یہاں پہ سببیہ ہے یعنی بوجہ. بوجہ ما جو ہے وہ جو کچھ. ما حرف اسم موصول ہے. بما بلکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک کانٹریکشن ہے جو کہ ایک نئے میننگ کے طور پہ جو ہے وہ آتی ہے، جس کی وجہ ہے کا مطلب ہوگا. دیکھے اس دن اس کو بھی بڑا بیمار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو ہے نہیں وہ کیا نام اس کا نجیبہ. یہ کنٹریکشن میں جتنے بھی ورڈس آتے ہیں اس کا ایک ایک کنٹریکشن کھولنے کے بعد ایک ایک لفظ کے معنی نہیں کرتے، بلکہ کنٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے with the joining of two کلمہ، دو کلموں کے ملنے سے ایک نئے معنی. اس وجہ سے دیٹ از اے کنٹریکشن. جیسے اللہ ہے، اما ہے، اما ہے، تو یہ کنٹریکشن ہونے سے وی نیڈ ناٹ اوپن اٹ، اٹ ول بیکم اے نیو ورڈ. کیوں مدد کریں؟ بیکاز آف، اس وجہ سے کہ. تو ہمیشہ ایسوں کو نہ کھولنا ہے نہ اس کو جار مجرور آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کنٹریکشن ہے دو کلمات کا، حرف اور کوئی اسم کا. عام طور پہ بیما اما یتسالون، اما آتا ہے ان اللہ کا اللہ بلکہ آتا ہے، تو اس کے بالکل نئے معنی نکلتے ہیں. تو اس کا یہ پورا کے معنی میں اٹ از یوزڈ ایز اے فریز آلسو.
اس وجہ سے میری مدد کیجیے کہ بیکاز دے آر کذبونی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے بارے میں. نہیں، کذبونی، جھوٹ بولنا الگ چیز ہے، جھوٹ، کذبہ ہے، جی سر، یہ جھوٹ، کذبو. جی سر، جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اس وجہ ہاں، کہ وہ جھٹلا رہے ہیں مجھے. صبح فریش نہیں ہے. جی سر. سر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا ابھی. چلیے ابھی صحیح ہو جائے، کوئی بات. چلیے یہ ہو گیا. اور یہاں پر دیکھیے کہ اس دن تفصیلی پوائنٹ سے کچھ ایک آدھ بات چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ ایک اسٹیج تمام انبیاء کے ساتھ ایسا آتا ہے کہ وہ عام طور پہ ہجرت کرتے ہیں. بعض انبیاء کو وہیں رہتے ہوئے بھی ان کو محفوظ رکھا گیا اور قوم کو ان کے آنکھوں کے سامنے، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو وہیں پر ہود علیہ السلام ایک ڈیرے میں تھے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بھی تھے، اور وہ جو آندھی تھی اس کا اثر ان پہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن عام طور پہ یہی ہے کہ ان کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جب چلے جاتے ہیں تو قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز آ کے ان سے رات دن جو ان کے لیے دعائیں ہیں یا محنت یا اللہ کا کلام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جب عاجز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اب آپ ہی کوئی فیصلہ کر دیجیے. تو یہ عنصر نہیں کہ میں نے یہ تو بالکل یہ میری مدد کیجیے بالکل کھلے معنی ہیں، لیکن پوشیدہ معنی یہ ہیں کہ اب آپ ہی کوئی فیصلہ کر دیجیے ان کے پیچھے. سورہ نو آپ ضرور کبھی پڑھ لیا کیجیے، ابھی ہم جب پڑھیں گے اس سے بہت ہی معرکۃ العرا پوری سورت نوح علیہ السلام کے اوپر چھوٹی سی ہے، 28ویں پارے میں آپ کو ملے گی. اٹس اے ویری بیوٹیفل سورہ نوح. تو یہ جب یہ دعا کرتے ہیں انبیاء تو اس وقت پھر ان کا کام تمام ہو جاتا ہے. لوط علیہ السلام نے بھی ویسے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قوم نے بہت ستایا، قتل کے در پہ بھی ہو گئے، تو آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑی تھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ دعا منقول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت فرمائی تھی کہ ذاق الباطل کیا ہو، اللہم ادخلنی صدقیں مخرجنی صدقیں، سورہ بنی اسرائیل میں کہ پہلے اس میں اول الذکر بعد الذکر ہے، یعنی یہاں سے داخل کر پہلے ہے، یعنی اس میں پھر مکہ فتح ہوگا، پھر داخل ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوں گے. ویسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بالکل ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا تھا، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا. پھر وہ اس کے 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر پھر غزوہ بدر ہوا، اور پھر وہ تمام سرداران قریش. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آتا ہے، وہ صرف اگر کوئی فرد جھٹلاتا ہے تو اس کو آخرت میں بھی عذاب ملے گا، دنیا میں بھی اللہ جو چاہے عذاب دیتے ہیں، لیکن اس قوم کو پوری کی پوری نیست و نابود نہیں فرماتے. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے، آپ نے ان کے بیانات پہلے بھی پڑھے ہیں کہ نہ وہ صرف ایمان نہیں لا رہے تھے انبیاء پہ، اللہ کے کلام پہ، بلکہ دوسروں کو بھی ورغلا رہے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں، تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، تمہاری طرح بازاروں میں گھومتے ہیں، اور ایک نئی بات لے کے آئے ہیں آخرت، اور ایک ہی خدا ہے، اور ان کو نبی مانو. یہ تو اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ناسور کا
जिस्म में अगर कोई हिस्से में तकलीफ हो तो उस हिस्से का इलाज किया जाता है, लेकिन जब कोई हिस्सा दूसरे हिस्सों को मुतासिर जहरीला बन जाता है और पूरा जिस्म उससे जहरीला बनने की वजह बन जाता है, तो ऐसी सूरत में डेट इज सेपरेट है। तो वो वही सूरत यहाँ पर भी है, और वही सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आई थी कि वो न सिर्फ खुद ईमान नहीं लाते तो शायद तबाह नहीं होते थे, लेकिन खुद ईमान नहीं लाना, उसके साथ दूसरों को भी वर्गलाना, ये जहरीली कैफियत है जिससे पूरा समाज या बुराइयों को फैलाना, दूसरों के को भी उसमें मुब्तला या मलऊस होने की दावत देना, इस वजह से कौमों पे पूरा अजाब आया। चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ ही we will go to 27, जो थोड़ी सी बड़ी है। ये कौन करने वाली थी? हमारा wanted to do it. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो सुकून सुकून से भागो मत। 75 की स्पीड नहीं, हम सिटी में 45 की स्पीड से इंशाअल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अौहैना इलैहि अनिस्नाइल फुल्का, यहाँ तक कर सकते हैं या फिर बेअयुनिना व वहीना तक कर सकते हैं। यहाँ तक ही करना है। ठीक है, वहीना तक। तो वही की हमने तरफ उसके के बनाओ एक कश्ती निगरानी में मेरी और हुक्म से मेरे। तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से फेलिया खबरिया जुमला है, फा सबबिया है, और है ना जो है फेल और फाइल है, जिसमें वही या इसका रूट वर्ड है वो वही किया, और इसमें फाइल मौजूद है ना, नून अलिफ जबर ना, जो रेफर कर रहा है अल्लाह सुब्हाना की तरफ के। तो वही की हमने, इलैही जार मजरूर मुताल्लिक है वही या, और इलैही में जो ही की जमीर है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ है कि तो वही की हमने उसको या उसकी तरफ। सारे लोग सही तवज्जो दें, ये बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हम जमायर को भी मुझे बार बार ये ही की जमीर किधर है पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द रीडर्स, कि इसमें हर चीज को खुद ही बताएं, कि मुझे हजारों क्वेश्चन बाज़ वक्त करनी पड़ती है, तो उसकी जरूरत न पड़े तो बेहतर है। चलिए, जो वही की वो ये है कि अनिस नाइल फुल का, तो अन जो है सर यहाँ थोड़ा मेरा डाउट है कि ये मसदरिया होता है, लेकिन असनाई जो है वो क्या अमर है कि मसदर है कि बनाओ? मजदर आ सकते हैं मजदर है, बिल्कुल मजदर है। सर, ये तफसीरी नहीं है, बनाई जाए। एक तफसीरी नहीं होता है एक मजदरिया होता है, यहाँ तफसीरी नहीं है सर। नहीं, तफसीर अनिस नहीं। अब यहाँ पर अन जो है वो मजदूरिया से ज्यादा सिर्फ कनेक्शन है, उसके माने जो के हैं, वही है वो है के जी के के बनाओ, के बनाए अल फुल बनाई का जाए, या ये हो सकता है बनाई जाए। अस नहीं, ये फिर ये फिर अमरिया असना अमर, इल फुल का। अच्छा ये अमरिया हो गया, अमरिया इंशाइया। ये जो वही है वो अमरिया इंशाइया जुमला है, इसमें सना आ इसका रूट वर्ड है, और असना ई जो है इससे इसको ये अमर बन गया। इसमें फेल और फाइल है। फाइल जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है जिसको हुक्म किया जाता है। तो अल फुल्का, फुल्का जो है वो इसका मफूल बिही है कि क्या बनाई जाए, बनाओ एक कश्ती। वेरी गुड। बी अयू नीना, बी जो है हरफे जार है, उसके साथ अय्यो अय्यो का, बे अयू नीना, अय्यो का आयु आयु या बे फिर आयु बे बे आयु आयु ने। नीना। अच्छा तो सुनो सुनो सुनो, अय्यो नहीं, आयु आ
आयुना, आप पे स्ट्रेस होगा, आयुनीना। तो ये हो गया जार मजरूर। और आयुनीना जो है वो मजाफ इलैह है कि निगरानी में मेरी निगरानी से या मेरी निगरानी में। तो ये फिर से मुताल्लिक़ है असनाई हो गया कि किस तरह बनाओ कि उस मेरी निगरानी में वाव हर्फ जा अत्फ है, व वही ना में वही और ना जो है वो फिर मजाफ इलैह है। ना की ज़मीर वो पहले आयुनीना में भी ना की ज़मीर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ जा रही है, वही ना में भी ना की ज़मीर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ जा रही है कि और हुक्म मेरे हुक्म से कश्ती बनाओ, जैसे मैं हुक्म दे रहा हूँ, लाइक इंस्ट्रक्शंस। Yeah, how many of you do agree that Nina wahina muzaf ilayh? बहुत अक्लमंद लोग भी जो है गड़बड़ कर जाते हैं। पहले मुजाफ इलैह, हाथ हुसैनिया अशिया का उठा, क्या है बोलो? सर मैं अग्री को हाउ मेनी ऑफ यू अग्री वो तो मैंने हाथ उठा दिया। अच्छा नहीं, पहले तो कभी कभी हम गड़बड़ कर जाते हैं। वो गड़बड़ ये है कि मुजाफ इलैह का इसका मतलब ये है कि अभी तक क्लियर तसव्वुर नहीं है, यानी क्लियर पिक्चर जहन में नहीं है। मुजाफ इलैह जो होता है वो दो इसमों से मुजाफ इलैह बनता है, लेकिन यहाँ पर जो दो इसम हैं, इसम नहीं है, बल्कि हमारी नजरों के सामने, तो ये ज्यादा फाइलिया है और इसमें फेल और फाइल का जिक्र है। और हमारे हमारे निगरानी में मुजाफ इलैह दो इसम वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। कभी कभी उसके अंदर ज़र्फ़ मका के साथ भी, ज़र्फ़ ज़मा के साथ भी मुजाफ इलैह आ जाता है, लेकिन आम तौर पे दो इसम होते हैं। यहाँ दो इसम नहीं है, बल्कि ये फेल के साथ है, हमारी निगरानी में। सर जो और में है वो तो बी आ गया ना, में। और आयु निगरानी ना मेरी निगरानी में। ये जो है दोनों सर मेरे को समझना पड़ेगा ना, फिर मैं अग्री भी तो करना पड़ेगा। पहले या तो बहस कर लो या फिर पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद फिर सवाल करो। बीच में तुम मैं मिलकर अगर तकरार करेंगे तो क्लास यही रुकी रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि बी आयूनिना, बी यकीनन जो है हर्फ जार है। ये आयूनी जो है ये इसम नहीं है, बल्कि निगरानी, ये कोई निगरानी इसम नहीं होता, बल्कि हमारी निगरानी में। ये हमारी निगरानी में इस किस्म के जुमले बहुत से आए हैं कि जिसके अंदर एक फेल छुपा हुआ है, वो निगरानी करना है। हम निगरानी करते रहेंगे और तुमको गाइडेंस भी देते रहेंगे कि किस उसकी किस साइज की कश्ती बने, वो कितने फ्लोर हों, या कौन सी लकड़ी से बनाई जाए, उसकी छत कैसी हो, ये सारी। तो ये वही ना, और हमारी रहनुमाई में, एक तो निगरानी में और रहनुमाई, वही के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला रहनुमाई करते रहेंगे। कौन सी लकड़ी लें, कितनी लें, किस तरह से, किस दुनिया में सबसे पहली कश्ती बन रही थी, इससे पहले कश्ती नहीं बनी थी। यहाँ पर दोनों वर्ड मुजाफ इलैह से फेल और फाइल के तौर पे हैं, लेकिन इट इज एग्जैक्टली नॉट इन द शेप ऑफ फेल फाइल। लेकिन हमारी
ہماری نگرانی اور ہماری رہنمائی. تو اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں بولیں گے بلکہ نا فاعل ہے، نگرانی اس کا فعل ہے. اٹس ناٹ زمانے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے یہ بالکل مصدریہ ہو گیا، اور مصدریہ کی وجہ سے ہماری نگرانی میں اور کتاب اللہ ہی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے نا. کتاب اللہ رسول اللہ جو مضاف مضاف الیہ کہلاتے ہیں، دو اسم ہیں، لیکن یہاں پر ہم نگرانی کرتے رہیں گے اور تم اپنا کام کرو، ہم رہنمائی کرتے رہیں گے، اسی رہنمائی وہی کرتے رہیں گے، فرشتے کے ذریعے تم کو کشتی بنانے کا طریقہ بتاتے رہیں گے. تو یہاں پر تھوڑا کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی، وہی چیز میں واضح کر رہا ہوں کہ ان اصنع الفلک بأعیننا وحی نا. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نگرانی، ہم نگرانی کریں گے، یہ اردو میں ترجمہ ہوگا، لیکن یہ مصدریہ ہو جا رہا ہے کہ ہم نگرانی کریں گے بھی نہیں ہے، کرتے تھے کرے بھی نہیں ہے، اس میں سے ٹائم نکال لیا گیا، پھر بھی یہ فاعل اور فعل ہے. ہماری نگرانی میں ہم نگرانی بھی کریں گے اور تمہاری رہنمائی بھی کریں گے. تو ان دونوں صورتوں میں ہمارے حکم سے ہی وہ کشتی بنے گی جو دنیا میں پہلی بار بن رہی تھی، اور وہ بھی ایک ریت پہ بن رہی تھی. اور جس کشتی کو تو عام طور پہ پانی میں چلایا جاتا ہے، وہاں پانی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب پہلے یہ آپ سمجھ گئے کہ ابھی آپ کو اب اگر کوئی گفتگو کرنا ہے تو کریے، ورنہ مجھے کاٹ کے بیچ میں کچھ بولیں گے تو مزہ نہیں آئے گا میرے کو. سر ہمیں کیسے پتہ لگے گا، کیونکہ یہ بالکل اسم نہیں ہے نا، نگرانی جو ہے وہ اور وہی جو ہے وہ اسم نہیں ہے. وہی کیا وہی نا، ہماری ہدایت، ہماری وحی کے ذریعے ہم بتائیں گے کیسے بننا ہے. صرف اتنا سمجھنا ہے کہ اسم اور مصدریہ میں بھی فرق ہوتا ہے. دو اسم جو ہوتے ہیں وہی بتایا کہ بالکل کلیئر مثال، کتاب اللہ ہی، یہ بالکل اللہ کی کتاب، اور پھر دوسرے بہت سی رسول اللہ جز مضاف علیہ کی قسم، دو کلیئر اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس کو ہم مصدریہ کہیں گے، ان کی وجہ سے اصنع الفلکا بھی آ رہا ہے، اصنعی بھی مصدریہ ہو رہا ہے، بأعیننا بھی مصدریہ ہو رہا ہے، وہ وہی نہ بھی مصدریہ ہو رہا ہے. یہ پوری چیزیں کس سے؟ ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک کشتی بناؤ، اور وہ بھی کیسے؟ بأعیننا. وہ کیسے بنے گی؟ اعیننا ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، لیکن اس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہماری نگرانی میں، ہم نگرانی کریں گے کہ یہ صحیح بن رہی ہے، اس میں کتنا بوجھ ڈالا جائے گا، یہ تیرتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچے گی یا بیچ میں غرق ہو جائے گی. تو غرق نہ ہو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی، یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی. اور اس کے بنانے کے لیے ہم تمہاری رہنمائی بھی تم کو وہی بھی کرتے رہیں گے. تو یہ وہی اور اعیننا یہ کوئی ایسے اسم کے طور پہ یوز نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم نگرانی بھی کرتے رہیں گے اور تمہاری کو ہدایت بھی دیتے رہیں گے ہاؤ ٹو میک اٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر صرف یہی تھا کہ تم نے اس کو مضاف الیہ کہہ دیا، اس کی بجائے یہ مصدریہ ہے، اس کے اندر مصدریہ میں بھی ایک فاعل ہوتا ہے، وہ نہ ہے، یعنی ہماری نگرانی مصدریہ ہو گیا، اور ہماری ہدایت ہماری یا حکم، ہماری وحینا
اور ہماری ہدایت کے مطابق یا ہم جو کہ ابھی لفظ استعمال کرا تھا اس کے لیے وہ کیا تھا، وہی نا، اور ہماری وہی کے مطابق سر، وہی کے مطابق، یعنی کیا ہے، ہمارے حکم کے مطابق، یا پھر تمہارے جو ہم اس کے بارے میں کشتی کے بتائیں گے اسی سے، اسی طرح سے یہ کشتی بنے گی، ہے نا۔ یہاں پر بہت اچھا کیا تم نے، لیکن تھوڑا سا یہ تو خیر کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ فا آ گیا تھا تو یہ کون سا فا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ وہ تو سببیہ تھا۔ یہ سبب یہ ہے، یہ سبب یہ کیوں آیا، کیا سبب ہے یہاں پر؟ وہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے تڑپ کے دعا فرمائی کہ آپ میری مدد فرمائیے، تو اس کے جواب اب یہ جب دعا اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ سے مدد کے حامی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اب وہ ایک آخری سٹیج ہے کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب اس لیے ان کے پیچھے وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ قوم لوط کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کہ اب اللہ کی بات پہنچانے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اللہ انتقام لے گا ان سے، اللہ ان کو ان کے مقام تک پہنچائے گا۔ اب یہ سبب یہ ہو گیا بیکاز آف دیٹ لاسٹ دعا which was made by the نبی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی ہم قصص پڑھیں گے اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کا تعلق صرف قصے اور کہانی کی طرح نہیں ہے، بلکہ دو وجوہات ہیں۔ کیا ہیں وہ دو وجوہات ہمارا؟ جی، وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ ایک قصص بیان کرنے کے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ ہی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، اور دوسرا جو میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں، یہ راجدہ کو یاد تھا پچھلی دفعہ، وارن کرنے کے لیے، وارننگ وارننگ ہے نا، ان کے لیے، ہمارے لیے آنے والے جو اس وقت کے جو قریش تھے ان کی وارننگ، سب کی وارننگ کے لیے یہ قصے بیان ہوتے ہیں۔ اگر نہیں اللہ کی بات سنو گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے اللہ کا فیصلہ کیا کہ اب یہ کشتی بنا لو، اور پھر یہ ان کا خاتمہ جیسا بھی ہونا ہے۔ اور یہ کوئی ہم نہیں پہلی بار نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم سورہ ہود کر کے آئے ہیں، وہ 11ویں سورت ہے، اور اس میں ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، تقریباً 10-11 ہمیشہ نکال کے اس کو رکھ لیجئے، اور جب تک اس کا تھوڑا سا ریویژن نہیں کر لیں گے اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا۔ ابھی تو میں کلاس میں پھر دوبارہ نہیں کرا سکتا، لیکن ایک بار میرا مشورہ ہے کہ سورہ ہود میں 25 to 34 ورسز یہ پورے نوح علیہ السلام پہ ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اور یہی بات سورہ الاعراف میں بھی ہے، لیکن کم اس کی تفصیل ہے، اس 5 آیتوں میں ہے سورہ الاعراف میں نوح، لیکن بہت تفصیل سے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر وہ ان کا بیٹا پہاڑی پہ چڑھ گیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ ضرور نکال لیں، اس کا ایک بار ریویژن کر لیں۔ یہ ختم ہونے کے بعد کوئی میں پوچھوں گا کہ وہ سورہ ہود میں اور اس سورہ کے یہ 10 آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں 30 تک کی، اس میں کیا ڈفرینس ہے، کون سے کیا بات کا اضافہ ہے۔ پلیز 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 نیکسٹ کلاس سے پہلے سورہ ہود کی 10 آیتیں ضرور ایک بار دیکھ لیجئے، پڑھی ہوئی آیتیں ہیں، بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ اینڈ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن دیٹ واٹ از دا نیو تھنگ، اس میں اور اس میں ان آیات میں کیا چیز کا فرق ہے، وہاں جو کیا نہیں بیان کیا گیا جو یہاں بیان کیا گیا، وہ کون سی تفصیل تھی
جو یہاں ہے وہاں نہیں تھی. اوکے سر نمبر ریپیٹ کر دیں سورہ ہود کا آپ آیتوں کا. دیکھ سکتے ہیں, نہیں ہے وہ آپ کا کام ہے, آپ نکال لینا سورہ ہود میں ایک کوئی یوں دیکھیں گے تو نوح علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا. مجھے مل لیکن کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں اس لیے آپ کی خواہش پہ نمبر بتا دے رہا ہوں, لیکن آئندہ آپ خود کر لیں گے میرے سے پوچھنے کی بجائے, نکال لینا آپ کا کام ہے. اٹ از 25 to 34. جی سر ٹھیک ہے, لیکن آئندہ نہیں بتاؤں گا یہ جی اسی سر میں. انشاءاللہ ہم اور ڈھونڈ لیں اور وہ انشاءاللہ. آپ ڈھونڈ دینا چاہیے الاعراف میں 59 to 64. 59 to 64. 59 to یہی قصے ہیں بالکل اسی طرح سے, لیکن دیر از اے ڈفرینس. وہاں کے مضمون سے اس قصے کے کون سے حصے کو بیان کرنا ضروری تھا اتنا ہی بیان فرمایا. اسی طرح سے سورہ ہود میں اس قصے کو کس انداز میں اس سے ربط پیدا کرنا تھا اتنا ہی بتایا. سورہ مومنون میں کس طرح سے اس کو لنک کرنا تھا اتنا ہی بتایا. یہ سورہ مومنین تو سب کو معلوم ہے 23 سے 30 تک کی آیتیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بارے میں. اوکے چلیے اب یہاں 25 to 44 ہے سر, 34 نہیں, 25 to 44 تک حضرت نوح کا ہے. یہ دیکھ لیجئے, میرے جی سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. اگر 44 ہے تو دیٹ از گڈ, 44 ہی ہونا چاہیے, لیکن میرا ایسا گمان تھا کہ 34 ہے. کیا ہے نہیں معلوم, آئی ایم ناٹ شیور. آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی پڑھی ہوئی چیز ہے, بہت آسانی سے آپ آئی ول آلسو ریفر اٹ. 34 ہے, 44 ہے, ڈھونڈ لیں. ڈھونڈ لیں گے. یہ اتنا کام کرنا اب آپ کا کام ہے. اب اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ انگلی پکڑ کے میں لے کے چلو. اوکے تو بہت اچھا. ایک بار اس کو پھر ریپیٹ کرتے ہوئے تھوڑا جلدی سے آگے چلو. تو یہاں پہ ہے نا, تو فا سببیہ ہے, اور ہے نا میں فعل اور فاعل ہے, جس میں فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, کہ تو وحی کی ہم نے. الیہ جار مجرور متعلق ہے وحی یا, اور الیہ میں جو ہے وہ ہی کی ضمیر جاری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف, کہ تو وحی فرمائی ہم نے نوح علیہ السلام کو. انسنا الفلکا, کہ ان جو ہو گیا مصدریہ ہو گیا, کہ اسنائی جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے مصدر کے طور پہ, کہ بنائی جائے یا بناؤ. صنع سے ہے یہ کہ بناؤ. الفلکا ایک کشتی, جو اس کا مفعول بھی بن رہا ہے اسنائی کا. آیونینا یہ جو ہے وہ مصدریہ ہے, یہ اس میں فعل ہے نگرانی کریں گے نہ ہم, اس کے فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, کہ ہماری نگرانی میں, نگرانی میں ہم نگرانی کریں گے تو پھر ٹائم آ تو گیا. فعل اچھا ہماری مصدریہ میں ٹائم نہیں ہوتا. سر تو وہ جو ہوتا ہے نا, جو مضاف الیہ, وہ کہتے ہیں کہ دو اسم مل کے ایک ہی اسم بناتا ہے, کہ میرا ہاتھ میری کتاب, تو میری نگرانی کیوں نہیں. آپ کتاب ہاتھ اور بھی آیوننا میں زمین آسمان کا فرق ہے. نگرانی جو ہے یہ کوئی اسم ایسا نہیں ہے جو کوئی مضاف بن سکے. چلیے تھوڑا تھا تو سمجھ گیا, بہت ہاں زیادہ تھوڑا سمجھ گئے کہ یہ میں بھی یہ, کیونکہ یہ ایک فزیکل چیز نہیں ہے, اور یہ ایک بس 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 اب بس سمجھ چلیے واہ. اب یہاں پر ایک اور کوشچن رہ گیا ہمارا ایک اور کوشچن رہ گیا. یہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, یہاں تک ایک ٹکڑا ہے, اور اس ٹکڑے کے بعد انسنا الفلک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ایک ٹکڑا ہے. یہ دونوں میں کیا ربط ہے یہ مجھے بتا دیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ ٹکڑے میں اور یہ ٹکڑے میں یہ کیا, یہ دونوں ٹکڑے کیا بتا رہے ہیں؟ جو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی, وہ یہ جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ بناؤ کشتی. یہ جو حکم ہے وہ یہ ہے انسنا الفلک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا.
نہیں یہ نہیں، میں تم سے گرامر کا سوال کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دو ٹکڑے ہیں، او ہے نا جو ہے ایک الگ بات ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم کو بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے انسنا الفلک، یہ ہے. تو واٹ از دا کنیکشن بٹوین دیز ٹو پارٹس؟ مفعول کا کام کر رہا ہے اس کے. دیر یو آر. اس کو ہم مفعول کہہ نہیں سکتے، جی اس کو مفعول کہہ نہیں سکتے. کیا یہ مقولہ ہے؟ جی ہاں یہ مقولہ ہے. نو، نہیں یہ وہی ہے نا، تو یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. یہ مقولہ بھی نہیں، نہیں یہ مفعول، بلکہ یہ اس کو پورے جملے کو مفعول کہہ نہیں سکتے، لیکن اٹ از ان دا پلیس آف مفعول. یہ جو اوحینا کا مفعول بنے گا، یہ پورا ٹکڑا مفعول کی جگہ پہ. کیا وہی کی انسنا الفلک، یہ اسی لیے پورے مصدریہ ہو رہے ہیں. یہ وہی جو تھی اس کے بارے میں مزید تفصیل ہے کہ ہم نے جو وہی کی وہ یہ تھی کہ ایک کشتی بناؤ، وہ بھی ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، یا ہماری ہدایت کے مطابق بناؤ. So of course the whole thing cannot be called a مفعول به, but it is in the place of مفعول به. یہ پورا سلاٹ جو ہے مفعول به کی جگہ آ رہا ہے کہ کیا وحی کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا وحی کی. یہ پورا مصدریہ کے ساتھ کہ اب یہ بات ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ کہ یہ پورا بناؤ کہ کشتی بناؤ، اور ہماری بناؤ میں بھی کہ بنائی کشتی جائے، بنائیں جی بنائے ایک کشتی بنائیں ہماری نگرانی نگرانی میں اور ہمارے حکم کے ہدایت کے مطابق. مطابق. بس ختم. ٹھیک ہے از اٹ کلیئر جی. یس سر. سب کے لیے؟ تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو سمجھنا ہے، باقی سب چیزیں تو فرافر اس کو اگر ترجمہ یوں کر لیں تو سمجھ میں بھی آ جاتا ہوگا لوگوں کے، لیکن میری سمجھ بھی نہیں آتا. اور آگے بڑھ سکتے ہیں ہم، سب کو کلیئر ہے یہ؟ عائشہ، آمینہ؟ الحمدللہ. سر ہم اس کو رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ نہیں کہیں گے، رائٹ؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں کہیں گے. یہاں کوئی وہ نہیں، بلکہ وہی کہ وہ بنا ہے نا. تھوڑا بہت فرق ہے. رپورٹ تم بناؤ ایک کشتی، بلکہ اگر ہوتا تو پھر وہ الگ قسم کے، اس کو پھر مقولہ کہتے تھے. اوکے کمان. پھر فیضا جا امرونا، یہاں تک پہلے لے لیتے ہیں صرف. بس اتنا. ویری گڈ. یہ جی فا جو ہو گیا، تو جب آ جائے امرونا حکم میرا. تو فا جو ہے وہ عطف بھی ہو سکتا ہے اور ربط بھی ہو سکتا ہے، کہ پہلے تو کشتی بنائے، پھر ربط نہیں، بالکل جو ہے عطفی ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر عطف ہوگا. ایزا جو ہے وہ ظرف زماں ہے، اور یہ جو ہے وہ مفعول فیہ مقدم بھی ہوتا ہے. تو جا فعل اور فاعل، اس میں جو فاعل ہے وہ محذوف ابھی تو ہے کہ وہ آ جائے. کیا آ جائے؟ امرونا. امرونا میں مضاف الیہ ہے کہ حکم نا کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے کہ حکم میرا، اور یہ مل کے جو ہے وہ جا کا فاعل بن رہا ہے کہ جب آ جائے حکم میرا. اس کے ٹھیک ہے. جب میرا حکم آ جائے، یعنی یہ کیا، واٹ از دا لنک؟ میرا حکم آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں، کیسے فرما رہے ہیں؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ جب فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، کشتی جب بن جائے تو پھر ویٹ کرو میرے حکم کا کہ فردر جو انسٹرکشنز ہے، کیا ہے؟ جو حکم آگے آئے گا نا. کیا ہے پوچھ رہا ہوں، آگے بھی بولو نا، آگے سامنے ہی ہے تمہارے.
کہ وہ پھر اس میں لوگوں کو داخل کرنا ہے نا، بٹھانا ہے جو دو دو جوڑوں کو. فارت تنور کیا ہے پھر؟ وہ جو ہے حرف عطف ہے، اور فارا جو ہے وہ جوش مارے، وہ جوش مارے کیا چیز؟ التنور، یعنی کہ جو پانی یا جو بھی، کیونکہ وہاں پہ پانی تو تھا نہیں، وہ کشتی جو ہے وہ اس میں بنا رہے تھے خشکی پہ، تو جب چشمہ لائک پھوٹ جائے، کچھ ایسے ہے. نہیں اچھا کوئی ایک سیکنڈ تم ہولڈ کرو. کوئی اور ہے جو یہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا کے بعد وہ فارت تنور آیا، تو اتنے ٹکڑے کو کس سے ہم ملائیں گے؟ وہ فارت تنور جو بیچ میں آیا، اس کا کیا کنیکشن ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں اس آیت میں؟ دیٹ از دا مین تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. یہ وہ فارت تنور کو ہم اس سے ملائیں گے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وہ فارت تنور ہے نا. یہ فارت کیا؟ یہی امر ہے جب فارت تنور جو ہے. ایکچولی دس از دا کنڈیشن کہ یہ حکم جب آ جائے، یہ ہو جائے، یہ ہمارا حکم ہوگا. ہمارے حکم سے وہ جو ہے وہ چشمہ یا پانی جو پھوٹ جائے گا، کہ حکم سے ہوگا ایسے کہ پانی نکل آئے گا. جو عذاب آنا ہے وہ عذاب آ جائے گا. جب فارا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابل پڑنا، جوش مارنا. واٹ از دا روٹ ورڈ؟ فا واو را اس کا ہے بیس ورڈ. فارا اس کا روٹ ورڈ ہوگا. فا را را یہ جو ہے بیس لیٹرز ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے فارا. یہ عربی سے اردو میں بھی آیا ہے فوارا. فوری، فوری. فوارا، فوری، فوارا بھی کہتے ہیں. فوارا پانی جو فوارا اس سے فوارے سے نکلتا ہے، فوری کے معنوں میں بھی ہے. اور پھر جو ہے اچانک یا ایک دم تنور. دیکھیے یہی چیز تدبر کہلاتی ہے. یہ چیز، یہ کوئی امرنا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اٹھا کے اس کو ابھی سیف رکھتے ہیں، اس کو سیف رکھتے ہیں، پھر اس کو ہم کریں گے. لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہوتی ہے کہ ایسے فریزز، ایسے جملے بیچ میں آ جاتے ہیں. یہ امرنا و فارت تنور ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ پہلا جو حکم آیا کہ وہ بنائے ایک کشتی ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق. پھر اس کے بعد کا ٹکڑا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فا آ گیا، وہ سببیہ ہوا. اذا جا یہ مفعول فی ہو گیا، زمانے کو بتا رہا ہے، ظرف زمان ہے. جا امرنا، اب ہمارا حکم آئے گا کشتی بننے کے بعد. کب اور کیا کرنا ہے؟ کشتی بننے کے بعد، میری بات غور سے سنیں، میری اس کے بعد یہ کشتی بنانے کا حکم وحی کے ذریعے آ گیا. اور پھر اس کے بعد وہ کشتی جب بن جائے گی تو کب اور کیا کرنا ہے، وہ یہ حکم ہے. امرنا، ہمارا حکم آئے گا. اب وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم کے بعد یہ کرنا ہے. وَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ وَأَهْلَكَ تک اتنا یہ تم کو کام کرنا ہے. وہ فارت تنور اس کو اٹھا کے رکھیں گے ہم. اس کو یہ امرنا نہیں ہے، یہ حکم نہیں آیا کوئی. تھوڑا سا توجہ ذہن کا، بہت ہی میں ایکسرسائز کرا رہا ہوں. میں نے بولا تو تھا سر کہ جو حکم ہے اس کا یہ حکم ہے کہ بٹھا لینا پھر لوگوں کو دو دو کو. تم سب صحیح تھے، بولے تھے، میں خالی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن سمجھے جیسا کہ فارت تنور کو تم نے، ساجدہ نے امرنا سے اس کو جوڑا تھا
کہ وہ حکم کیا ہے، وہ پانی گش کرے گا، پانی ابل پڑے گا، ویسا کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے، حکم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات جی سمجھ میں آ میں رہی ہے؟ سمجھ یہ گیا، نہیں ابھی بولا. اٹھا کے ابھی رکھیں گے، پہلے جو حکم ہے ہاں، وہ یہ اب اس کے بعد حکم کیا ہے؟ جب میرا حکم آ جائے یعنی کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے نا، وہ حکم آنے کے بعد کرنا ہے. وہ حکم کب آئے گا؟ وہ ایک خاص موقع ہوگا، اس وقت پہ وہ حکم آئے گا، وہ حکم کو اس وقت پہ کرنا ہے. وہ حکم جب آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ میرا حکم آ جائے فجاء امرنا، یہ کرنا ہے اس کے بعد. چلیے، فسلک پھر من فسلک فیہا من کلی زوجین اثنین و اہلک. تو یہ سببیہ ہے کہ جب حکم آ جائے تو پھر یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو سالہ کا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل ہے اور یہ امریہ انشائیہ ہے کہ تو سوار کر. فسلک. ویری گڈ. فرسٹ لک یعنی پس جو ہے لے لے یا سوار کر. لے لینے کے معنی ہے، سلکہ کے معنی پکڑ لینا، لے لینا یا حاصل کر لینا. اور اب اس کی بھی تفسیر ابھی ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا، خالی پہلے بھی گرامر اور وہ کر لیں گے. لے لینے کا کیا مطلب ہے ابھی ایک سیکنڈ، ایک آدھ منٹ کے اندر بتاؤں گا. چلیے، فاعل جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے کیونکہ یہ امر ہے، اور پھر فیہا جار مجرور متعلق ہے سلکا، اور فیہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ الفلکا کی طرف جاری ہے کہ کس میں سوار کرنا ہے، کشتی میں. من کلی زوجینی، من کلی جو ہو گیا جار مجرور ہو گیا، پھر سے متعلق ہے سلکا، اور پھر کلی زوجینی جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کے ایک مرکب اضافی بن رہا ہے. ویری گڈ. پھر زوجس نئینی، پھر سے وہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، دو لائک جوڑے دو جوڑے. ابھی بتا. چلیے، یہ بھی آپ اور کیا پھر؟ واہ جو ہو گیا حرف عطف ہو گیا کہ ایک تو دو جوڑے لینے ہیں، اور اہلکا، یہ اہلکا بھی مضاف الیہ ہے، آپ کے گھر والے. تو یا کا کی ضمیر پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاری ہے کہ کس کس کو سوار کرنا ہے، ایک تو دو جوڑے اور آپ کے گھر والے بھی. پھر یہاں پر بھی جی پھر اب ایک منٹ آپ خاموش ہو جائیے. بہت اچھا کام کیا آپ نے گرامر کے لحاظ سے. اب کچھ تفسیری پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے لک جو تھا، اب یہ لے لینے کے کیا معنی؟ اب مفسرین یہ خیال ان کا یہ سٹوری ہے جو مختلف بائبل سے، تورات سے حاصل کی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تمام جانور جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے پیدا کیے ہیں، جن کا ذکر آپ اس سورہ میں بھی پہلے صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے جانوروں میں، ان سے تم یہ فائدے اٹھاتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو. تو ایسے تمام جانوروں میں سے لے لو. تو اللہ نے ان جانوروں کو حکم فرمایا اور وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. حالانکہ جانور ایسا آسانی سے نہیں آتے، صرف وہی آتے ہیں جو ٹیم ہوتے ہیں، جو ہمارے پالتو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ سب ان کے سامنے آئے. اور پھر نوح علیہ السلام نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ کشتی کے اندر چلے گئے. لیکن اب یہ سب ہو نہیں رہا ہے، بلکہ یہ حکم ہو رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے. بھائی بہت نازک بات اور بہت ہی ریسرچ والی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ ہوا نہیں، لیکن یہ سب ہوگا. کب ہوگا؟ یہ کشتی بنے گی، بننے کے بعد حکم آئے گا،
وہ حکم کیسے آئے گا وہ بات ہم کریں گے، لیکن وہ حکم آنے کے بعد وہ حکم کیا ہوگا اور اس وقت کیا کرنا ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ لے لو یہ جانور تمہارے سامنے سارے ہم نے جمع کر دیے، اس میں سے لے لو، اس میں سے صفات رکھو، اور وہ جو ہے سلیکٹڈ جانور ہوں گے اور وہ کشتی میں چلے جائیں گے اور خود بخود جو ہے۔ اچھا، من کل زوجین اثنین، یہ بڑا ایک ٹیڑھا قسم کا کنسٹرکشن ہے۔ زوجین کے معنی جوڑا، جو اسپاؤس، لائک ایک نر اور ایک مادہ، اور اثنین کے معنی دو لائک دو کے دو پیر، لائک ایک جوڑے کے دو پیر، اگر بکریاں ہیں بکرا بکری اس کے دو جوڑے۔ یہ یہاں بہت ہی، پھر بعد میں نہیں بولنا میں یہی بولی تھی بولے اچھا ٹھیک ہے۔ بعد میں تمہاری عادت ہے سب بولنے کے بعد بولتے میں یہی بولی تھی۔ دیکھو چلو، یہاں پر زوجین کے معنی جوڑے گئے ہیں۔ اب اثنین سے سارے مفسرین متفق ہیں کہ دو مادہ اور ایک نر۔ زوجین کے معنی ایک جوڑا، اثنین کی وضاحت جو زائد ہے وہ دو مادہ۔ ہر جانور میں سے دو مادہ اور ایک نر لے لو فیہا، اس میں اس کشتی میں سے، دیٹ از ون میل اینڈ ٹو فیمیلز، اسی لیے اثنین کا ہے، حالانکہ زوجین کے معنی ایک جوڑا ہے، اور ایک جوڑے میں ان کی نسل کے لیے ایک نر کافی ہے اور دو مادے تاکہ ان کی نسل تیزی سے بڑھ سکے۔ تو یہ زوجین کے معنی ایک جوڑا، ایک بکرا بکری، لیکن اثنین دو بکریاں اور ایک بکرا، ٹھیک ہے۔ اور بھی یہاں پر میں یہی بولی تھی، نہیں سر یہ تو میں بول ہی نہیں سکتی، نہیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ نا مجھے ہاں، لیکن یہ تو میں کبھی میں اپنے نہیں بولی تھی۔ میں اب اس یہ کے نہیں۔ بعد دیکھیے، اور سنو، وہ اہلکا میں تم یہ نہیں بولے تھے، میں بول رہا ہوں ہر نبی کی جو امت ہوتی ہے جو ان پہ ایمان لاتے ہیں، ویسے تو پورے کسی بھی زمانے کے لوگ اس نبی کی امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں ہوں گے وہ سب آپ کی امت میں ہیں، لیکن اس میں سے بے شمار کافر ہیں، آپ پہ ایمان نہیں لایا، آج بھی ایمان نہیں لاتے، قیامت تک بھی ایسے رہیں گے جو آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان سب کو اہلا کہتے ہیں۔ اہل، اہل میں نے وہ نبی کی امت ہے، صرف گھر والے مراد نہیں ہوتے بلکہ وہ تمام جو آپ پہ ایمان لائے وہ نبی کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ ہم جو درود بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی اہل کا ذکر ہے نا، اور وہ اہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائے وہ آپ کے اہل میں سے ہیں، اور تمام انبیاء پہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ اہل میں ہیں۔ تو اہل کا عام طور پہ کسی بھی ایک شخص کے گھر والوں کو کہیں گے، لیکن انبیاء کے ساتھ جب بھی یہ ذکر آئے گا، اہلکا کا ذکر آئے گا، تو اس میں گھر والوں کے علاوہ بھی وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے وہ سارے کے سارے نبی کے اہل کہلاتے ہیں، وہ سب نبی کے فرما بردار یا صرف گھر والے نہیں ہوتے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو؟ جی سر۔ ایک زوجین اثنین میں دوسرے معنی چھپے ہوئے ہیں، یہ ایک دو جوڑے اور دو جوڑے ایسے معنی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بھی ایسے دو معنی نہیں نکالا، دو نر دو مادے ایسا نہیں ہے، بلکہ زوجین تو ایک جوڑا ہو گیا، اثنین جو آیا ہے وہ دوسری مادہ کے لیے آیا ہے، ایک نر اور دو مادی یا دو فیمیل، وہ جو ہے ہر ایک قسم میں سے، وہ 8 قسم کے جانور سورہ اعلیٰ نام میں پڑھ کے آئے ہیں، میں اونٹ بھی ہے، گائے بیل بھینس بکری، وہ ایک ہی قسم، بکری الگ ہوتی ہے، تو اس طرح سے 8 قسم کے جانوروں کا چوپایوں کا ذکر سورہ اعلیٰ نام میں، ان میں سے ہر ایک قسم میں سے ایک اونٹ دو اونٹنیاں،
ایک بکرا 2 بکریاں. تو اس طرح سے کل زوجین اثنین کے معنوں میں کافی فرق ہو گیا کہ ایک جوڑا تو ضروری ہے، اس کے علاوہ ایک مادہ ایکسٹرا رکھ لو، اس لیے کہ ان کی نسل آگے کام آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اہلکا، اور وہ تمام لوگوں کو بٹھا لو جو آپ کے گھر والوں میں آپ کا بیٹا نہیں تھا. اگر یہ اہلکا کو گھر والے لیں گے تو وہ بیٹے کو بٹھانا ضروری ہو جاتا تھا ان کے لیے. پر وہ آگے اللہ من سبقہ آ رہا ہے نا، تو وہ ابھی وہ آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اس کی جگہ الگ ہے. لیکن یہ صرف اہلکا سے مراد اب یہ من سبق علی القول کون ہے، وہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پر اہلکا سے مراد آپ کے گھر والے اگر آپ پہ ایمان لائے ہیں تو وہ بھی اہل میں سے ہیں، اور کوئی باہر والے بھی آپ پہ ایمان لائے ہیں تو وہ بھی اہل میں سے ہیں. تو آپ کے اوپر جو بھی ایمان لائے ان کو بھی اس کشتی میں بٹھا لو. یہ بالکل جنرل ہے. اور پھر وہی حکم اذا جاء امرنا، ابھی کوئی کیا ہوا کیسا ہوا ابھی کچھ نہیں، صرف حکم آ رہا ہے. جب میرا حکم آ جائے، از اٹ کلیئر؟ اس وقت نمبر 1 کام یہ کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور تیسرا یہاں پر ہے. ولا تخاطبنی. اور ایک سوال کر سکتے ہیں؟ ابھی ایک سیکنڈ پہلے میری بات پوری ہو جان دو. ممکن ہے میری بات میں تمہارے سوال کا جواب بھی ہو، اس کے باوجود نہ ملے تو ضرور کر لینا. پہلے میری بات تو پوری ہو جان دو. یہ آیت میں شاید تمہارے سوال کا جواب بھی ہوگا، نہیں ہے تو پھر میں جواب دے دوں گا. چلیے، اب اس کے بعد یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ حرف استثناء الا. ہاں، اللہ. اب اس کے بعد یہ اللہ جو آ رہا ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ من سبق علیہ القول. نہیں، اللہ کا تعلق اس سے نہیں ہے. الا یہ حرف مستثنی الیہ ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ الذین ظلموا. اہلکا، وہ جو آپ پہ ایمان لائے ہیں ان کو اس میں بٹھا لو، اور یہ دو نر، ایک نر 2 مادہ، یہ بھی اس میں رکھ لو. اب اس کے بعد یہاں سے اہلکا کی وضاحت ہے کہ جو ایمان لائے ان کو بٹھا لو، لیکن اس میں من سبق علیہ القول ہے نا. من کیا ہے یہاں پر؟ من سبق، من جو ہے وہ اس میں موصول ہے. ہاں، اب اس کا صلہ کیا ہے؟ سبقہ. خالی سبق. سبقہ علیہ. سر جو اس کا موصول کا صلہ تو سبقہ ہی ہوگا نا. سبق ہوگا، لیکن القول مکمل آگے. کبھی نہیں ہوگا. خالی سبق جو ہے وہ نہیں ہوگا مکمل. علیہ القول. ہاں، علیہ القول، یہ دونوں سب مل کے ہی صلہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہیں جو سبق علیہ القول. یہ علیہ القول کیا ہے؟ یہ علیہ القول. القول تو سبقہ کا فائل ہے کہ جس پہ پورا ہو چکا آلریڈی جو بات، یعنی حکم اللہ کا، یعنی عذاب کا حکم. یہ سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ میں نے القول قول میں الف لام آ گیا. القول یہ قرآن میں الف لام کے ساتھ جب بھی آئے گا القول، یہ اللہ کا حکم کے لیے. بہت جگہ سورہ صاد میں بھی آیا کہ جو اللہ کی مرضی یا اللہ کا قول ہے، وہ صرف اللہ کے قول کے لیے الف لام آنے سے یہ معرفہ بن جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا فیصلہ. اللہ کا فیصلہ. اور یہ سبقہ کے میں نے اس کے اوپر مقرر ہو گیا ہو علیہ القول، اللہ کا فیصلہ ہے نا. اللہ کا فیصلہ منہم، ان میں سے میں نے کون؟ اہلکا میں سے. اہلکا میں سے آپ کی امت. اب وہ اہلکا میں سے نہیں بلکہ آپ کی امت، آپ کی قوم، پوری قوم کے لیے آپ نبی تھے.
آپ کے گھر والے اور کچھ باہر والے بھی آپ پہ ایمان لائے، وہ آپ کے اہل ہوئے، اور اب باقی جو قوم تھی وہ بھی منہم انہی میں سے تھی، وہ بھی نوح علیہ السلام ہی کی امت تھی، لیکن سبق علیہ القول، لیکن وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے، ان پہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، بہت پہلے ہو چکا تھا کہ وہ کیا ہونے والے ہیں، وہ کیا ہونے والے ہیں، اس کی وضاحت یہاں ہے۔ انہم علیہ القول کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے؟ سر انہم مغرقون کے وہ تو غرق ہونے والے ہی ہیں۔ اب اس کے انالیسس انہم کی سر ایک چیز یہ کہ اہلکہ میں سے بھی ان کے جو گھر والوں میں سے بھی ان کا بیٹے کے لیے بھی تو وہ بھی تو نافرمانی تھا، وہ مطلب وہ تھا نا، ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ بھی ان میں آ گیا سبق علیہ القول میں کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ چلے جی حمیرہ آپ نے کہا ان کی امت جی حمیرہ، میں اہلکہ کے معنی بتایا اور قوم کے معنی یا ان کے ملت کے معنی بتایا کہ جتنے لوگ اس نبی کے زمانے میں ہیں وہ ان کی امت کہلاتے ہیں۔ ایک بات اہلکہ کے معنی میں بتایا کہ نبی کے چاہے خاندان والے ہوں یا باہر والے ہوں، جو نبی پہ ایمان لے آتے ہیں وہ اہل میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں ابو لہب بھی تھا، ہے نا، اور پھر ابو طالب بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اہل نہیں کہلائیں گے، وہ اہل نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ وہ چاہے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، وہ نبی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اہلکہ کے اندر چاہے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، جو آپ پر ایمان لائے ان کو بٹھا لینا۔ اب سوائے ان کے اب ان میں سے کچھ گھر والے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے باہر والے بھی ہو سکتے ہیں، جو وہ سارے اعتراضات کر رہے تھے، یہ تو ہم تمہاری طرح ایک بشر ہے، تم اس کی بات کیسے سن رہے ہو، اور یہ آبا و اجداد سے سنتے آئے اس سے بالکل الگ بات ہے، مرنے کے بعد فلاں فلاں فلاں، یہ تو اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو سب تھے، چاہے اس میں گھر والے ہوں، جیسے آپ ہی کے اہل میں آپ کا حقیقی چچا ابو لہب تھا، لیکن وہ اہل میں نہیں آئے گا، وہ اہل میں نہیں آئے گا، اہل ایک ٹیکنیکل ٹرم بن گیا، لیکن خالی اگر ہم اہل استعمال کریں گے تو تمام اچھے برے جتنے بھی ہمارے خاندان میں ہم سے متعلق ہیں سب اہل کہلائیں گے، لیکن چونکہ یہاں پر انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو یہ اہل خاص ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ کہ وہ علیہ و اصحابہ جو آ رہا ہے نا، تو آل کے اندر آل محمد صرف آپ کے خاندان ہی نہیں آتا، بلکہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے مومن ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اہلکہ یہاں پر چاہے وہ گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ من سبق علیہ القول، اس کے اندر گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور ان کے لیے ایک فیصلہ منہم ان میں سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے انہم مغرقون، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اس کو ایسے ہی ملانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم یہ فارغ تنور کو اٹھا کے رکھ دیے تھے، ایک اس کا اسکوائر بنا کے چھوڑ دیے تھے، اب حکم ہو رہا ہے فیضا جاء امر، ابھی حکم آیا نہیں، حکم آئے گا، حکم آئے گا، لیکن اس وقت کرنا کیا ہے، اس وقت لے لینا ہے ایک نر دو مادہ، اور وہ جو آپ پہ چاہے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، ابھی ان کا بیٹا بیٹی فلاں وہ سب تخصیص ختم ہو گئی، جو بھی آپ پہ ایمان لایا چاہے وہ گھر والا ہو یا باہر والا ہو، اس کو آپ کشتی میں بٹھا لیں، ایمان والے کو، الا من سبق علیہ القول،
من سبق علیہ القول، جس کے اوپر مقرر ہو چکا ہے اللہ کا فیصلہ. اب اس میں گھر والے بھی ہو گئے، باہر والے بھی ہو گئے، بیٹا بھی ہو گیا، بیوی بھی ہو گئی، ان کی ایک جو ایمان نہیں لائی تھی، جو پیچھے رہ گئی تھی، منہم، ان میں سے میں نے آپ کی امت میں سے، آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. انہم مغرقون، وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ ڈوبنے والے ہیں. پھر یہ انا کا جملہ ہے، ہم اس کا اسم اسم ہے، خبر ہے مغرقون مغرقون، اس کے اور بعد. مغرقون جو ہے وہ اس میں. جی اب ہم کیسے اس کے، تو اب یہ بیٹا بیٹی کچھ بھی سوال نہیں ہو رہا. ایک اہلکہ میں تمام وہ لوگ جو ایمان لائے نبی پہ، اس کے علاوہ جتنے بچ گئے ان کے بارے میں من سبق علیہ القول، ان کے اوپر اللہ کا یہ فریز ہے، اور فریز یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے. کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ انہم مغرقون. یہ Are you following how we are trying to understand؟ ابھی یہ تو صرف کچھ آیا نہیں، جب آ جائے، ابھی کوئی حکم آیا نہیں، یہ سب ابھی کرنا نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو اس وقت یہ کام کرنا ہے. نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ حکم آ جائے تو پھر سوار کرنا ہے ایک نر 2 مادائیں، اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے، چاہے وہ گھر والے ہوں یا آپ کی امت، سوار کرنا میں نے چھوڑ دو، لینا اس کے اوپر ہاں، کشتی میں اپنے ساتھ لے لینا. لے لینا. اور پھر یہ 2 چیزیں، جی کل الزوجین اثنین اور اہلک. اب اہلک بالکل کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی سر، جتنے ہاں، لوگ ایمان لائے، چاہے وہ گھر والے ہوں بس چاہے ختم. امت. وہ ابو لہب اہل میں سے نہیں تھا، اس کے لیے تو قرآن میں خود ایک بد دعا ہے، جو کسی کے لیے پوری قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب. تو وہ اہل میں سے نہیں تھا، لیکن اہل میں ہی تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا. اور یہ وہ چچا تھا جو آپ کی پیدائش پہ باندی کو بھی آزاد کیا تھا، اور پھر وہ کعبے میں کئی اونٹ بھی ذبح کرایا تھا، بڑا دعوت بھی کی تھی، لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. لیکن وہ پھر بعد میں ایسا کافر ہوا کہ اس کے لیے قرآن میں کسی کے لیے ایسی بد دعا نہیں گئی، تبت یدا ابی لہب، اس کا انجام بھی ویسے ہوا. تو اب یہ نبی کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو نبی، اور چاہے ان کے اوپر گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، جو بھی ان کے اوپر ایمان لائے، ان کو اس میں کشتی میں بٹھا لینا. اب الا من سبق علیہ القول، جس کے بارے میں اس میں گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، باہر والے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سوا سب کو بٹھا لینا. کیوں؟ وہ سبق علیہ القول کیا ہے؟ انہم مغرقون، مغرقون، وہ اس کے اندر وہ ڈوبنے والے. یہ ہے علیہ القول، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو ڈبا کے ماریں گے. اب اس کے بعد تیسرا ایک حکم آ رہا ہے. ایک حکم اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ جائے. جب یہ حکم میں ایک حکم یہ ہے، فسلک، ایک ہے اہلکہ، 2 ہے. پھر ایک یہ ہے کہ کسی ایسے ایرے غیر نتھو خیرے کو اس میں نہیں بٹھانا جس کے تعلق سے جو کافر ہے، چاہے وہ گھر والا ہو یا باہر والا ہو، جو آپ پہ ایمان نہیں لایا، اس کو بھی نہیں بٹھانا، اس لیے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے. انہم مغرقون. اپ ٹو دس پوائنٹ از اٹ کلیئر؟ یس سر. اب اس کے بعد کا یہ ٹکڑا، یہ آخری حکم آ رہا ہے. یہ پہلا حکم، دوسرا حکم، یہ تیسرا حکم کہ اس کافروں کو نہیں بٹھانا. چوتھا حکم یہ کیا ہے؟ وَلَا تُقَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. واو، پھر واو، اور نہیں تم، خطبہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ تم خطاب کرنا یا پوچھنا یا بولنا مجھ سے، لا تخاطبنی، تم مجھ سے بات کرنا یا کہنا مجھ سے. امرے امر نہیں ہے.
پھر ولا امر نہیں ہے، جی اور مجھ سے خطاب نہیں کرنا، مجھ سے دعا نہیں کرنا، میرے سے کوئی مدد نہیں مانگنا۔ نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ریجیکٹ بہت کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب اس کے اندر دیکھیے کتنے پوائنٹس ہیں۔ انبیاء عام طور پہ اپنی امت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت تک بھی امتی 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 ہی کا، آپ اپنے جیسے اہل کو چاہتے تھے اتنی ہی محبت آپ کو اپنے وہ لوگوں سے بھی تھی جو آپ پہ ایمان لائے، وہ بھی اہل میں تھے، انہی کو امتی کہتے ہیں۔ اور جتنی دعائیں مانگی امت کے لیے مانگی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی خیر بھلائی چاہتے تھے۔ تو جب ایسا کوئی موقع آئے کہ امت ڈوب رہی ہے، چاہے اس میں فرما بردار نافرمان ہی کیوں نہ ہو سزا میں، لیکن ایک نبی کا دل اتنا نرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی شاید دعا کر بیٹھے کہ اللہ یہ کچھ بھی ہوں، گناہ گار بھی ہیں تو آپ ہی کے تو بندے ہیں، ان کو معاف کر دیجئے۔ اگر یہ کہہ دے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی رحم آ سکتا ہے نبی کی، لیکن پہلے ہی وارننگ دے دی، وَلَا تُقَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظلم جو ہے یہ شرک کرنے والے، اور وہ جو اپنی نفس پہ ظلم کیے، نبی پہ، اللہ پہ، آخرت پہ ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں منہ نہیں کھولنا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا میرے سے، ان کی کوئی سفارش نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ انبیاء کا کردار ہے۔ اگر وہ امتی 950 سال بھی نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دیے تو ان کو تکلیف میں دیکھ کے، مرتے ہوئے دیکھ کے، پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کے نبی کا دل میں رحم آ جائے گا، اور وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ بندے تو آپ کے ہی ہیں، نافرمان ہوئے تو کیا ہوتا، بندے تو آپ کے ہی ہیں، ان کو بچا لیجئے۔ تو بڑا نبی کو کی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی لیے پہلے وارننگ دے دیا۔ پھر بھی وہ ان سے ایک نفس بیچ میں آیا، اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، سورہ ہود میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی، آپ ضرور ریویژن کیجئے۔ ان نبنی من اہلی، وہاں پھر وہی لفظ آیا تھا، میرا بیٹا میرے خاندان والوں میں سے ہے۔ وہ خاندان والوں میں سے ہے تو کیا ہوتا، اہل میں سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ جو بھی جتنے بھی آیتیں ہیں وہ 44 تک ہے، 34 تک ہے، ایک بل دیکھ لیجئے۔ اور یہ آیتیں ختم ہونے کے بعد مجھے بتائیے کہ what do you find in these 10 آیات which is in those 10 آیات which are in سورہ ہود، اور وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے۔ تھوڑا سا بہت آسان ہے، کوئی بڑا مشکل کام نہیں دے رہا۔ تو اب یہاں سے یہاں تک دیکھیے، ایک چیز ہم چھوڑ کے پوری آیت کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ اب یہ آئینے کی طرح آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، اور اب یہ اتنا حصہ پہلے مجھے عائشہ حسینی جلدی سے اتنا سمجھاؤ، ابھی پردے میں ہے، فارت تنور ابھی پردے میں، خالی فاؤ ہے نا سے اسے چھوڑ کے فارت تنور، یہاں سے یہاں تک کیسے انالیسس کریں گے اتنا مجھے جلدی سے سمجھا دو، دین جی وی سر، ول جی انکور فارت تنور۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ پھر تو وحی کی ہم نے ان پر، الیہ یہاں پر نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام پر کہ انصنع الفلک، کہ بناؤ ایک کشتی، بنائے ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو یہ ہے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی، ہماری گائیڈنس میں۔ تو اس کا گرامر بھی جلدی کر دوں سر میں، اس کا گرامر بھی کر دوں؟ ٹھیک ہے، گرامر سب ہو جائے گی، لیکن فی الحال کتنا سمجھے اردو میں چلنے دو۔ جی، تو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو پھر جب آئے ہمارا حکم، کہ وہ حکم کیا ہے، فَاسْلُکْ
فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک، یہ حکم ہے کہ ڈالو، پھر ڈالو اس میں کشتی میں، فیہا ہا کی ضمیر جا رہی کشتی کی طرف، من کل زوجین اثنین کہ ہر جوڑا ہر جوڑے کا دو، مطلب دو فیمیلز اور ایک میل، اگر ہر جانور ہے تو دو بکری اور ایک بکرا، اس طرح سے ہر جانور اور انسان کا ہر مخلوق کا جوڑا ڈالنے کا حکم انسان دیا کا ہے۔ نہیں، بہت گڑبڑ کر رہے ہیں تم، انسان کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پر، انسان تو اہلکا میں آ رہے ہیں، جی زوجین اثنین میں ایک مرد دو عورتیں نہیں، سوری سر، یہ صرف جانوروں کی بات ہو رہی جانور ہے۔ ہر جانور کی، مطلب ہر چھوٹے سے بڑے جانور کی کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ زوجین اثنینی یعنی کہ دو فیمیل اور ایک میل کو کشتی میں سوار کرنا ہے، وہ اہلکا اور تمہارا اہل مطلب نہ کہ صرف خاندان بلکہ تمہاری امت میں سے جو کوئی ایمان لایا تمہاری اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، کلام ہے، اس پر، القولو پر، الا من سبق، جی سر، سبق علیہ القول، یہ فریز ہے جس کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جی سر، منہم ان کے بارے من وہ فیصلہ کیا ہے؟ سبق علیہ القول کیا ہے؟ کیا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے پاس؟ کہ جو ایمان نہیں لایا وہ انہم مغرقون ہے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظلم جو اور جو نہیں تخاطبنی کرے نہیں تخاطبنی خطاب کرے مجھ سے، فی الذین ظلموا، کیا کر لے رہی ہو؟ ساری سر تھوڑی کھچڑی ہو گئی، پریزنس آف مائنڈ کہاں چلے گیا؟ حکم کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لا تخاطب، یہ تخاطب، یہ نوح علیہ السلام ہاں نوح علیہ السلام ہے، پھر یہاں تم کہاں چکر کھا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، میرے سے مخاطب نہیں ہونا، میرے سے مدد نہیں مانگنا، ہے نا، جو ظلم کرے، میرے جو سے دعا نہیں کرنا، کس کے بارے میں؟ الذین ظلموا، جو ظلم کرے، وہ سب بس جو ایمان نہیں لائے، جن کے بارے میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ وہ ڈوبنے والے ہیں، اس بارے میں میرے سے کوئی دعا نہیں کرنا، یہ حکم ہو گیا۔ یہاں تک سب کلیئر ہو گیا۔ اب مفسرین میں سے جو بہت تفصیل سے بھی بہت بڑی بات اور بال کی کھال نکالنا کیا ہے، اب اس کے بعد یہ امرنا کا تعلق دونوں سے ہے، یہاں پر یہ حکم ہوا یہ کرنا، اور وہ جب حکم آ جائے اس کے بعد یہاں پر یہ وہ فارت تنور، یہ تنور کسے کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں تندور کہتے ہیں، تندور جس کے اندر روٹی سیکی جاتی ہے، زمین میں گڑا ہوتا ہے، کبھی تندور دیکھے ہوں گے، یہ تاج محل والوں کے پاس تو تندور تھا بھی، اسی میں روٹی بنائی جاتی ہے۔ اچانک تندور سے پانی ابلنے لگا، اور آپ کی وہ اہلیہ جو ایمان والی بھی تھی، انہوں نے آ کے فوری اطلاع دی کہ تندور میں سے پانی ابل رہا ہے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ سنا کہ تندور سے پانی ابل رہا ہے تو سمجھ گئے حکم آ گیا، اور حکم آ گیا سمجھنے کے بعد فوری اس پہ عمل کیا۔ جانور کو اللہ نے ان کے پاس ہانک دیا تھا، ایک ایک پہ ہاتھ رکھتے، ایک جوڑا جو تندرست جوان کو اس پہ ہاتھ رکھتے وہ کشتی میں چلا جاتا، پھر جتنے بھی ان کے اہل تھے ان کو چیک کر لیتے ہوئے ان کو بھی کشتی میں بٹھا لیے، اور اس کے بعد یہ سارا حکم جو کیا، یہ ساری چیزیں قرآن میں ایسی تفصیل نہیں رہتی، یہ اللہ کا جامع کلام ہے، لیکن اس کے جو انالیسس ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو یہ حکم ہو چکا تھا، اب اس کے بعد وہ حکم کب آیا، یہ کرنا کب ہے،
اس وقت جب کہ ان کی بیوی نے آ کے اطلاع دی کہ تندور ابل پڑ رہا ہے، تندور میں اچانک ایک عجیب کیفیت، اس کے اندر سے پانی گش کرتا ہوا نکل رہا ہے. ابھی پوری زمین پہ پانی نہیں آیا تھا، سیلاب نہیں آیا تھا، پوری زمین ابھی ڈوب نہیں رہی تھی، لیکن اب کشتی کو لوگوں سے تیار کر لینے کا وقت تھا. انہوں نے سمجھ گیا حکم آ گیا ہے، اب کشتی بنانے کا مقصد پورا ہو گیا کہ اب یہ پانی ہر جگہ سے ابلے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پورا بڑا پانی ہی پانی رہے گا جو کئی گنا زمین میں پھیلے گا، اتنا کہ اس کی تہ تک پہنچنا زمین تک مشکل ہے. یہ فارت تنور جو ہے یہ وہ حکم ہوا جس کی ان کو اطلاع ان کی بیوی سے ملی کہ گھر کے تنور میں سے، گھر کے تندور میں سے پانی ابل رہا ہے. بس وہ سمجھ گئے کہ یہی ہے اللہ کا حکم. اب وہ تمام احکام جو ان کو دیے گئے تھے اسے پورا کرنے کا وقت ہے. فوری جانوروں کو بھی بٹھایا، اہل کو بھی کشتی میں بٹھایا. وہ 3 درجے والی کشتی تھی، ایک میں خونخوار جانور تھے، ایک میں چوپائے تھے استعمال کرنے کے، برڈز تھے کیا تھے نہیں معلوم، پھر اس کے بعد ایک انسانوں کے لیے درجہ تھا. سب کو جیسے ہی سمجھ گیا کہ اب یہ وقت ہے جو حکم مجھے دیا گیا ہے، زوجین اثنین کو بھی لینا ہے، علقہ کو بھی لینا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں جو ڈوبنے والے ہیں کوئی بھی سفارش نہیں کرنا ہے. He came to know when وفارت تنور، جبکہ تنور ایک ابلنے لگا تو سمجھے کہ اب پانی ہر جگہ سے زمین میں سے گش کرتا ہوا نکلے گا اور پوری زمین، اور پھر اوپر آسمانوں کو حکم دیا، اوپر سے پانی نیچے سے پانی، اور پھر کیا سیلاب کا حال ہوا ہوگا. تھوڑا غور کرنا پڑے گا آپ کو بھی اور سمجھنا پڑے گا اس آیت کو. کس پرسنٹیج کی حد تک یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی؟ ہمارا جی چلے سر گی بالکل سمجھ آ گئی 100 الحمدللہ%. سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حکم کب کس چیز کا آ رہا ہے، آئے لائک کہ عذاب کا آئے یا یہ آئے کہ بٹھا لو سب کو، یا تو وہ اب پھر سمجھ آ گیا کہ وہ جب تنور ابلے وہ حکم ہو، وہ وقت ہے کہ جو حکم آ گیا، جو عذاب آ گیا. ان کی بیوی کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن ایک انوکھی بات ہوئی کہ تنور میں سے پانی نکل رہا ہے، تو آ کے کہا اپنے شوہر سے یعنی نوح علیہ السلام سے کہ دیکھو تنور ابل رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، اس ریگستان میں تنور میں سے پانی نکل رہا ہے. اب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو مجھے حکم ہوا ہے بٹھانے کا کشتی میں اور پھر اللہ سے کوئی دعا نہیں کرنے کا، اب یہی وقت ہے. فوری یہ تمام کام کیے جن کا حکم ہوا تھا. وہ جانوروں کو بھی اللہ نے ہاتھ دیا، ان میں سے ہاتھ رکھا، وہ چلے گئے، اور جو بھی ایمان لائے تھے سب کو بٹھا لیا. اور پھر اس کے بعد اب وہ کشتی تیار تھی، اور پانی جب بڑھنے لگا تو پانی کی سطح پہ کشتی کھڑی رہی اور پھر چلی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ نے کچھ دعا سکھائی، وہ دعا آگے کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. اور پھر اٹس اے بیوٹیفل آیت. اس کو ایک ایسے ہی ترجمے سے پڑھنے سے وہ فارت تنور، یہ جو ہے تنور پھٹ پڑے گا، ایسے معنی بالکل نہیں نکلتے. پہلے تو انسٹرکشنز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جب میرا حکم آ جائے اس وقت یہ پورے کام کرنا، اور وہ حکم آ جائے گا کہ وہ نبی کی سمجھ میں آ جائے گا وہ حکم کب کرنا ہے. یہ ابھی سے بٹھا کے رکھ لینا نہیں، اور ریت کی کشتی میں نہ کھانے کو کچھ ملے گا نہ پینے کو ملے گا، کب تک بیٹھیں گے. لیکن جیسے ہی اطلاع ملی وہ فارت تنور، اعلان ہوا ان کی بیوی کی طرف سے کہ گھر کا تنور ابل رہا ہے، اس میں پانی آ گیا ہے. فوری سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہ کام کرنا ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ اس میں لے لینا ہے زوجین اثنین و علقہ. اور پھر ان کے بارے میں نہیں سوچنا ہے جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے انہم مغرقون.
اور پھر یہ بھی ان کو کہہ دیا گیا تھا، اس کے باوجود سورہ ہود میں آپ پڑھیں گے ان نبنی من اہلی، ان کی زبان سے نکل گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اللہ کی ڈانٹ ایک نبی پہ پڑتی ہے کہ وہ جو تمہارا نافرمان اور اللہ کا نافرمان ہو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. وہاں سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ چاہے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو کوئی، وہ اہل نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول یا نبی پہ ایمان نہیں لاتا. تو وہاں پر اللہ نے جواب دے دیا ان کو کہ جو تمہارا اور ہمارا نافرمان ہو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں. اب وہ یہودیوں میں انبیاء کی مٹی پلیت کرتے ہیں، وہ اس کے کئی قسم کے معنی نکالتے ہیں. وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے بولے تو وہ ولد الزنا تھا بھی کہہ دیتے ہیں. سب بکواس بدتمیزی ہے انبیاء کے ساتھ. صرف یہاں پر تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کہ معنی وہ نافرمان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اور کسی اور قسم کی اس کے اندر گنجائش نہیں رہتی کہ بکواس اس کے اندر ٹھونس دی جائے. ایسی بھی تفاسیر ملیں گی جو اہل کتاب سے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ تمہارا نہیں بیٹا کسی اور کا بیٹا ہے، ولد الزنا ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایسا نہیں، اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے کہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ بچا لے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی چیز نہیں بتا سکتی آج کسی کو. سورہ ہود پلیز آپ جمعرات کو آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لے کے آئیے اور مجھے بتائیے. اب ایک 2 آیتیں 27 28 29 3 آیتوں میں یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جائے گا. اور یہ خود سے بھی اس آیت کو ضرور ایک بار پڑھیے. پہلے کی آیتیں بھی اسی قصے نور سے کنیکٹڈ تھی، اور کیسے ان کی امت نے مذاق اڑایا تھا اور کیا ان کے بارے میں خود بھی بلیو کرتے تھے، دوسروں کو بھی اکساتے تھے کہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، تمہاری طرح سے بازاروں میں گھومتے ہیں، ان کی بھی وہی ضرورت ہے جو تمہاری ضرورتیں ہیں. ایک ایسے انسان کی بات سننا تمہارے لیے بے وقوفی ہے وغیرہ وغیرہ. پچھلی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے. ساجدہ دانش کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ کچھ پوچھنا ہے؟ جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ فائزہ جا امرونا، تو ابھی یہ انسٹرکشنز چل رہی ہیں، وہ جو فلڈ ہے وہ آیا نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اس میں ہی کریں گے، مصدریہ فارم میں کریں گے کہ جب ابل پڑے تنور، کہ جب آ جائے حکم ہمارا اور ابل پڑے تنور، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ فَاسْلُکْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. سر اس کے ٹرانسلیشن کے بارے میں سوچ رہے گی کہ جب تنور ابل پڑا یا جب تنور ابل پڑے. سر مطلب ہم اس میں کیسے اس کو ٹرانسلیٹ؟ جب نہیں ہے، یہی تو خصوصیت ہوتی ہے. یہ حرف جو آ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا میں، یہاں پر مفعول فیہ ہے. وہ جب ہمارا حکم آئے، حکم ابھی آیا نہیں، وہ آثار طغیانی کے ابھی آئے نہیں، لیکن یہ انسٹرکشنز پہلے آ گئے کیا کرنا ہے. اس کے بعد یہ ربط ہے کہ آخر میں وہ وقت بھی آ گیا جب یہ سب کرنے کا حکم پہلے سے. وہ تو تنور ابل پڑنے کے بعد یہ کرنا ہے، ایسے معنی لینے سے بہت ہی کنفیوژن ہوتا ہے. پہلے انسٹرکشنز آ گئے کیا کرنا ہے، پھر اطلاع ملی کہ گھر کے تنور فوارے کی طرح پھٹ پڑا ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، تب وہ سمجھ گئے. اس سے سپریٹ تھنگ یہ واہ ہے، وہ اذا فعارت تنور نہیں ہے، اذا نہیں ہے، بلکہ پھر یہ اور تنور پھٹ پڑا، یہ سب سے آخر میں ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ یہ سارے چیزیں کرنے کا، اور وہ پھر انہوں نے فوری جو ہے اس کے اوپر عمل کیا. یہ سب اپنے جانور بھی لے لیے، پرندے بھی لے لیے، اور اپنے اہل کو بھی لے لیا جو ایمان لائے تھے. صحیح جی سر، سمجھ آ گئی الحمدللہ. اینڈ کا انسٹرکشنز کے بعد کا ہے کہ پھر فائنلی یہ بس ختم، یہ فائنلی یہ ہو گیا. اور اس وقت انہوں نے پہلے سے انسٹرکشنز ان کو تھے، کشتی بھی تیار تھی، اور سب کچھ تیار ہونے کے بعد ہی اللہ نے تنور کو میں سے پانی نکالا
اور اس کے بعد ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا. پھر آسمان پہ بادل آئے اور اس سے بادل پھٹ پڑے تو اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، زمین کے اندر سے، اور پھر پورا سیلاب سے بھر گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا ایک بار غور کر لے کیا یہ کوئی ریویژن بھی ہم اس آیت کا انشاءاللہ کریں گے. اس کے بعد کی ایک دو آیتیں تو آسان ہیں، وہ جو ہے کہ ان کو کیا دعا سکھائی گئی وغیرہ وغیرہ. I think most of you have followed it. الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی طرح سمجھ آ ماشاءاللہ. چلیے یس میرا. یس سر، شکر الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک پروردگار، ہم سب کو بھی اس کا قرآنی آیتوں کا صحیح فہم عطا فرمائیے. جو کوشش ہم سب کر رہے ہیں اس میں ہمیں مدد فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے، ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، تاکہ اس کے قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم اپنے دوسروں کو بھی سکھا سکیں، اتنا ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ہم اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما لیجئے. کوئی غلطی، کوئی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرمائیے. سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائیے، اور تاکہ وہ ہمیں سمجھاتے رہیں، کیونکہ ہم لوگ تو سیدھا سیدھا سمجھتے ہیں، سر اس کو کہیں ٹیڑھا کر کے سمجھاتے تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن سر نہیں، اٹس امپورٹنٹ. آپ کا جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کے اجر بہت ہے، آپ کے گھر والوں کو، سب کو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر، اینڈ گڈ نائٹ. See you tomorrow inshallah. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.